جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ طاہر صاحب کیا حال چال؟ جی الحمدللہ بھائی۔ مولانا صاحب کو بھی سلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ عیسائی اور مسلمان ان میں جو نیک یا مومن لوگ ہیں سب کو جنت میں جگہ ملے گی، اور اسی طرح ایک حدیث بھی بخاری شریف کی پڑھی ہے کہ اس میں 1/3 جو ہے وہ جنت میں مسلمانوں کے لیے ہے اور بقایا جو ہے باقی تمام دنیا کی اقوام کے لیے ہے۔ تو کیا اب جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں تو کیا اب بھی اہل کتاب جو ہے غیر مسلم ان کو جنت میں جگہ ملے گی یا کہ اب وہ کافر مطلب گنے جائیں گے؟ میرے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اصل میں جب لوگ اللہ رسول کا کلام جو ہے نا اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں نا، 23 سال میں جو کہ فرمایا اور قرآن میں شروع سے آخر تک جو کہ سارے کو نہیں اکٹھا پڑھتے، ٹکڑے لے لیتے ہیں، تو پھر اس طرح کے سوال ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ آپ باخبر ہیں کہ قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد کی جس کو خبر ہو گئی وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر ایمان نہ لایا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن میں بار بار رسول اللہ کی حدیث میں قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی یہودی اور نصارہ نے میرا سن لیا اور ایمان نہیں لایا جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ نبیوں میں فرق کرنے والا ایک نبی کو بھی نہ ماننے اور ملک کافرون حق کا پکے کافر، ان کا بھی کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر یہ سارے اہل کتاب بھی کافر ہیں، حضور کے منکر ہیں، مشرکین بھی کافر ہیں، گروہ ان میں ہیں، کافروں میں ہیں کافری، مسلم نہیں ہیں، کافر ہیں۔ کافروں میں سے جو پہلے 2 نبیوں کو مانتے ہیں ان کا ایک نام رکھ دیا گیا اہل الکتاب، جو سرے سے کوئی نبی نہیں ان کے پاس اب کتاب ہی نہیں، نہ اچھی نہ بری، وہ مشرکین ہیں کافر۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کافر کوئی گالی نہیں ہے، ان بلیور۔ ہم نہیں عیسائیت کو مانتے، ہم عیسائیت کے کافر، ہم یہی کہ منکر کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسائیت کے کافر۔ بدھزم کیا آپ مومن ہیں؟ نہیں، ہم اس کے کافر، وہ اپنی اصطلاح میں ہمیں کافر ہی کہتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کے رسول اور قرآن کو نہیں مانتا یہ گالی نہیں، حقیقت ہے کہ وہ کہے گا میں نہیں مانتا، اسی کو کہیں گے کہ وہ کافر انکاری ہے۔ تو کافر ہیں یہ لوگ، کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ حدیث پاک کا آپ نے جو کہا نا، وہ جنت میں جانے والے جو ہے نا کہ پہلے پیغمبروں کے زمانہ میں جو کسی نئے نبی کے آنے سے پہلے تھے وہ بھی مسلم تھے، نیک تھے، وہ جنتی ہیں۔ وہ آپ نے فرمایا کہ 120 صفحے ہوں گی، 40 صفحے پہلی امتوں کی ہوں گی، 80 میری امت کی ہوں گی۔ تو کیا آپ کا معنی لمبا قیامت ہے؟ وہ یہ نہیں کہ آپ کے آنے کے بعد ہیں، پہلے پیغمبر جتنے گزر گئے ان کے اپنے وقتوں میں جو ایمان لائے، نیکیاں کی، وہ تو جنت میں جائیں گے، مسلم ہی تھے، وہ اسلام ہی ان کا دین تھا۔ ان کی 40 صفحے ہوں گی، حضور کی امت کی ماشاءاللہ 80 صفحے۔ حدیث میں تو یہ قرآن مجید جو کہتا ہے وہ اپنے اپنے زمانے کے بارے میں بھائی کہتا ہے کہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، جو اپنے وقت میں یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، جو نصارہ تھے، مغالطہ لوگوں کو لگا صابئین سے کہ سمجھ لیا بے دین، جب بے دین اور کافر ہیں وہ تو سارے مانتے جنت میں جا ہی نہیں سکتے، انہوں نے کیا نیک کام کرنا، بے دین نہیں ہے، صابئین بھی نبی کی امت ہے، داؤد علیہ السلام کی، مومن ہیں، نیک ہیں، اس لیے چاروں نیک امتیں گنی ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں ان کا کوئی نام بھی رہا ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، شریعت پر عمل کر جنتی۔ یہ نقطہ یاد رکھنا کہ اپنے اپنے وقت میں جو یہودی تھا، جو نصرانی تھا، جو صابئی تھا، اور اب مومن ہے، وہ مجوس مشرکین الگ سورہ حج میں بیان وہ ہیں کافر ٹولے، صابئی نہیں بے دینوں کا ٹولہ۔ صابئین تو یہود نصارہ کی طرح بالکل اپنے وقت کے نبی کو ماننے والے لوگ۔ جی بہت مہربانی جی، باشا السلام۔